بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جوں کس قسم کا کیڑا ہے؟ اس کیڑے کا عذاب فرعون اور اس کی قوم پر کیوں مسلط کیا گیا؟ اگر جوں جیسا کیڑا آپ کے سر میں پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ جوں کو مارے بغیر اس کو زندہ چھوڑ دینے سے آخر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جوں کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اور اگر جوں کا خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ جوں کی اگر بظاہر بات کی جائے تو یہ ایک انتہائی چھوٹا سا کیڑا ہے جس کی غذا خون ہوتی ہے۔ یہ کیڑا انسانی بالوں، کپڑوں اور گندگی کے باعث پیدا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات یہ صاف ستھرے انسان پر بھی پیدا ہوتا ہے۔ جوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ جس جگہ رہتی ہے اسی طرح کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ اگر یہ سیاہ بالوں میں پیدا ہو جائے تو سیاہ، سفید میں ہو جائے تو سفید، اور اگر سرخ بالوں میں پیدا ہو جائے تو سرخ رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ مادہ جوں نر کی نسبت بڑی ہوتی ہے۔ جوں انڈے دیتی ہے اور یہ مرغیوں، کبوتروں، بندروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو اٹھانی پڑی؟ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کہا انبیاء کرام کو۔ تو صحابہ نے دوبارہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء کرام کو۔ انہوں نے جب پھر یہی سوال دہرایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں صالحین کا نام لیا۔ مزید فرمایا کہ ان میں سے کچھ کو جوں کی اذیت میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ بعض لوگ جوں کے باعث ہلاک ہو گئے، بعض کو فقر و فاقہ میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض کے پاس سوائے ایک چادر کے جو ان کے بدن پر ہوتی اور کچھ نہ ہوتا، مگر پھر بھی ان میں سے ہر ایک ان مسائب پر ایسے خوش ہوتا جیسے کہ تم لوگ عطیات ملنے پر خوش ہوتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کے تابعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یوں وہ لوگ اپنی ہی ضد میں اس کفر و شرک میں مبتلا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر پے در پے کئی عذاب مسلط کیے، جس کا تفصیل سے ذکر ہم اپنی ایک ویڈیو میں کر ہی چکے ہیں۔ تمام پے در پے عذابوں کے باوجود جب وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے بعد ان پر دردناک عذاب مسلط کر دیے گئے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ یہ ایسی نشانیاں تھیں جو جدا جدا تھیں۔ یہ تمام عذاب ایک ماہ کے عرصے کے بعد ان پر مسلط کیے جاتے اور ان کا دورانیہ 7 دن تک رکھا جاتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جوں کے عذاب کے متعلق بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ عین الشمس میں گئے۔ وہاں پر ایک جھیل تھی۔ اس جھیل کے کنارے پر ایک بہت بڑا ٹیلا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ٹیلے کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس پر مارا، جس سے وہ ٹیلا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان ریزوں نے جوؤں کی شکل اختیار کر لی، پھر یہ جوئیں پورے مصر میں پھیل گئیں اور یہ جوئیں لوگوں کے کپڑوں، سروں پر چپک گئیں اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو جوئیں اس میں بھی بھر جاتی۔ یہ جوئیں ان کی آنکھوں اور پلکوں سے بھی چپک گئی تھیں، جس سے ان کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ جوؤں کے کاٹنے کے باعث ان کے جسم پر ایسے نشانات پڑ گئے تھے جیسے ان کو چیچک ہو۔ اس کے بعد یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور معافی مانگی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور یہ عذاب ان پر سے ٹل گیا۔ مگر بعض علماء کرام جوں کو کمل سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ کیڑا کمل تھا، مگر اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جوں کو زندہ چھوڑنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوں کو کھجور کی گٹھلی سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی بہت ہی
ضروریات میں کام آ جاتی ہے۔ عرب کے لوگ باوقت ضرورت کھجور کی گٹھلی کو بھی کھا لیا کرتے تھے، اگر انسان نہ کھاتے تو یہ عرب کے جانوروں کا چارہ بن جاتی۔ جون کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کی غذا خون ہوتی ہے جو کہ حرام ہوتی ہے، اسی لیے اسلام میں یہ حرام ہے۔ اگر کسی کے سر میں زیادہ جوئیں ہو جائیں تو سمندر کے پانی اور سرکے سے نہانے سے بھی یہ جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ابن جوازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جذام کے مریضوں کے کپڑوں اور بدن پر جوئیں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جذام والے کو جوئوں کو کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذام کے مریض کو اس تکلیف سے محفوظ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان میں نسیان کی بیماری ہوتی ہے۔ نسیان بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں۔ 1 چوہے کا جوٹھا کھانا، زندہ جوؤں کو مارے بغیر پھینکنا اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا اور قطار کا توڑ دینا، گوند چبانا اور کھٹا سیب کھانا۔ جبکہ بعض لوگ ان باتوں کے علاوہ کچھ اور باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جن کے باعث نسیان کی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبروں کی تختیاں پڑھنے سے اور 2 عورتوں کے درمیان میں چلنے سے، یا مصلوب وہ شخص جس کو پھانسی دی جائے اس کو دیکھنے سے، سبز دھنیا کھانے سے اور گرم روٹی کھانے سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ میل کچیل اور گندگی پر اس کیڑے کا بننا اور پیدا ہونا، یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک صاف ستھرے انسان پر آخر یہ کیڑا کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار حج کے موقع پر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ جون کے باعث وہ بہت تکلیف سے دوچار تھے، تبھی اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ اپنے خاندان کے ایک شخص کو ریشم کا کرتا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس کو مارنے کے لیے درا اٹھایا تو وہ بولا کہ مجھے بھی جون کی باعث تکلیف ہے، اور اسی لیے جب صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی تو میں نے بھی اسی لیے ریشم کا کرتا پہنا تاکہ جون سے نجات پا سکوں اور اس تکلیف سے بھی نجات پا سکوں جو جوؤں کے کاٹنے کے باعث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر اس کو بولے، تیری ماں تجھے روئے، کیا تم خود کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہو؟ جوؤں کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ جوؤں کو خواب میں دیکھنے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی نئی قمیض میں خود پر جوں دیکھے تو اس کی تعبیر مال ہے۔ اگر یہی خواب کسی بادشاہ نے دیکھا تو اس جوں کی تشبیہ کو لشکر اور مددگاروں سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے جوں کو کسی پرانے کپڑے پر دیکھا جو کہ وہ پہنتا ہو تو اس کی تعبیر قرض سے دی جاتی ہے اور اس قرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں جوں کو رینگتے ہوئے دکھتا ہے تو اس کی تعبیر کمزور دشمن سے دی جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بہت معمولی سا کیڑا ہے مگر اس کے بہت زیادہ طبی نقصانات بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی مصیبتیں، مشکلوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔